لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا ومخدومنا وإمامنا وإمام أئمتنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے ٹرنا چاہیدا سونے نبی دی جیڑا توہین کرے ان سولی تے ٹنگنا چاہیدا تو سنت نبی دے رنگ اندر اپنا تن من منگنا چاہیدا اور اس دی دنیا بھر سجانے ایک اللہ تو منگنا چاہیدا قرآن کی شیشہ نورانی جڑا رب دا راہ وکھاوے جو کوئی پڑھے گا اس پہ عمل کرے او بھجدا جنت جائے اللہ پاک دا بے حد احسان ہے جس رب نے تانوں اور مینوں رمضان المبارک دا با برکت با رحمت با مغفرت اے مقدس مہینہ نصیب فرمایا اور جس رب نے تانوں مینوں روزے رکھن دی توفیق نصیب فرمائی اج اسی تسی اور میں 23واں روزہ افطار کیتا کیوں جی 23واں تواڈے علاقے جی 23واں ہے 23واں روزہ افطار کر لیا باقی 7 رہ گئے یا پھر کوشش تو اپنی یہی ہونی پیچھے تے بریک لگ جاوے دعا کرو اللہ سانو 7 روزے نصیب فرمائے 30 رمضان دے روزے اللہ 30 نصیب فرمائے حضرات محترم رمضان المبارک دا مہینہ آیا ہے تے رحمت دا خزینہ بن گیا ہے
قرآن مقدس آیا ہے تو اللہ نے رحمت والی کتاب تے پیغام رحمت بڑھا کے بھیجا. روزہ آیا ہے تو رحمت کا ذریعہ بن کے آیا. رمضان المبارک کے اندر ہر ہون والا عمل بندے نو اللہ دی رحمت حاصل کرن دا ذریعہ ملے. اور ساری کائنات دے امام محمد مصطفیٰ بھی آئے تو امام رحمت بن کے آئے. بندے دی کامیابی اس بات دے اندر ہے کہ بندہ اپنے رب دی رحمت کا طلبگار ہو جائے، اپنے رب دی رحمت کا امیدوار ہو جائے. تے کامیاب بندہ وہی ہے کہ جس دے اوپر اللہ نے رحمت کر دیتی. دنیا مل گئی ہے، اقتدار مل گئے ہیں، چودراہٹ مل گئی ہے، کرسی مل گئی ہے، روپیہ پیسہ مل گیا ہے، زیورات تے سونا چاندی تے جائیداد تے مربع مل گئے. اس چیز دے اندر کامیابی اس چیز دی ہے کہ اللہ کریم اس بندے دے اوتے دنیا دے اندر بھی رحمت کر دے وے تے آخرت بھی اللہ اس دی رحمت نال سنوار دے. قرآن مقدس دے بے شمار مقامات تے اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا. کہ فرمایا رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت نیکوکاراں دے بڑی قریب ہے. کہ اللہ کریم نے فرمایا میری رحمت بڑی وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء. تے کدے فرمایا لوگوں کائنات دے لوگوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کو نہ امید نہیں ہونا. حضرات محترم اے مہینہ رمضان دا ہن مکن رہا ہے، آخری عشرہ بلکہ چند راتاں رہ گئی ہیں. اور اس آخری عشرے دے اندر اللہ نے 5 راتاں رکھیاں، انہاں 5 دے وچوں ایک رات کو اللہ نے لیلۃ القدر بنایا ہے. اور ایک رات دی عبادت جس بندے نو حاصل ہو گئی، اللہ دی رحمت کا ایسا اس دے ہوتے انعام ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے نو ایک رات دی عبادت دے بدلے جہنم تو آزاد کر دینے تے جنت دا مہمان بنا دینا. دعا کرو اللہ سانو اس رات دی عبادت تے شرف حاصل فرمائے. آقا نے فرمایا من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. جڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات نو اللہ دے ہاں قیام کر لیندا ہے، اللہ اس دے سارے گناہ معاف کرنا. اور تخصیص ہی کوئی نہیں بھی صغیرہ گناہ رب معاف کرتا ہے تے کبیرہ نہیں. اللہ دے محبوب نے اجتماعی طور تے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، او دے اتنے گناہ ہیں یہ رب معاف کر دیندا ہے. پر شرط ہے کہ بندہ معافی لون والا بنے دسے، ایمان و احتساب، بندے دی امید تے رب نال لگے کہ اللہ مینوں معاف کر دے. والدین نو مناون دے اوتے وقت لگدا ہے. بہن برا چکے رس گیا انہاں نو مناون تے ٹائم لگدا ہے. رشتہ دار کوئی رس گیا اس نو مناون تے ٹائم لگدا ہے. کوئی دوست بیلی سجن رس گیا اس دے مناون تے بڑا ٹائم لگدا ہے. اللہ فرماندا ہے میرے بندے میرے مناون تے ٹائم لگدا. میں تے قرآن مقدس دے اندر جتھے روزے دا تذکرہ کیتا ہے دوسرے پارے دے اندر رمضان المبارک دا تذکرہ کیتا ہے، نال میں کیا کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ فرماتا ہے میرے بندے
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آ میرے در تے منگتے سہی دامن طرف پھیلاتے سہی رزق چاہیے رحمت چاہیے مغفرت چاہیے برکت چاہیے جہنم تو آزادی چاہیے جنت دا داخلہ چاہیے تینوں اولاد چاہیے مال دولت چاہیے اللہ فرماتا منگتے سہی میرے کولوں اللہ فرماتا اجیب دعوت الداعی اذا دعان جے تیری قبول کر کے عطا نہ کرا تیری دعاواں نو سن کے تینوں دیونا تے مینوں خدا آئی نہ اللہ کریم فرمانے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ فرماتا ہے منگ میرے کولوں رحمت کا طلبگار بن تے حضرات رحمت دی چیز ہے جس رحمت سوالی اللہ دے پیغمبر بھی بن گیا حضرت آدم کا تذکرہ قرآن دے اندر اللہ نے کیتا ہے اللہ فرماتا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پیغمبر بھی اللہ دے کے سوال کر رہے ہیں اللہ میرے تے رحمت تو کر اللہ جو تو رحمت نہ کرے تو میں آدم کامیاب نہیں ہو سکتا حضرات اللہ دے پیغمبر سارے رب کو نہ منگ دے گئے اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر نو کیا پیغمبر ہے جدا نام یونس نبی ہے اللہ فرماتا ہے میرے تے او دی کچھ ناراضگی ہو گئی میں مچھلی دے پیر دے اندر انہوں قید خانے دے اندر بن چکیتا ہے اللہ فرماتا ہے مچھلی دے پیٹ دے قید خانے دے اندر میرے یونس پیغمبر نے جو بولیاں بولیاں تے میرے نادیاں جو تسبیحاں کیتیاں تے میریاں جو صدمائے تے مہینوں تے قسم دانار اللہ فرمانا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ دے پیغمبر یونس بیان دے رہا اللہ مینوں جے تو رحمت نہ کرے اللہ جے تو میرے تے شفقت نہ کرے اللہ جے تو میرے نال پیار نہ کرے اللہ جے تو میرے تے مہربانی نہ کرے اللہ مینوں تو اس قید دے وچوں کوئی کڈن والا کوئی نہیں انت سبحانک اللہ سبحان ذات تیری ہے میرے کولوں بھول گئی اللہ فرماتا ہے دیکھ میرے ابراہیم پیغمبر نو کہ اگ دیاں چیخاں دے اندر پکاریا ہے تے میں رب نو پکاریا ہے انے حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ فرماتا ہے دیکھ میرے یوسف پیغمبر نو جیل دے اندر گئے بیٹھے قید خانے دے اندر مصر دیاں کرانیاں نے فریب کرنے زلیخا ورگیاں نے نبی یوسف دے تہمت لائی ہے حتیٰ کہ جیل دے اندر ڈالیا گیا ہے جیل دے اندر بیٹھ کے نبی یوسف رونا بھی بیٹھا ہے اللہ دے کے دعا پہ کر رہا ہے رب السجن وحق الیہ مما یدوننی اسے واسطے دے امام کائنات سارے نبیوں دے سردار سارے رسولوں دے سردار
ساری کائنات دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر دیان اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی طرفۃ عین اللہ میں محمد بھی تیری رحمت دا طلبگار ہاں اللہ میرے تے رحمت کر دے حضرات اللہ دی رحمت دے طلبگار بن جاؤ اللہ دی رحمت دے دامن پھیلا کے منگل والے بن جاؤ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری رحمت کو نہ امید نہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ فرماتا ہے میری رحمت کو نہ امید نہ ہو ساری کائنات دے گناہ لے کے آگے میرے در تے آ کے جھکنا تیرا کم ہے میرے در تے بیٹھ کے اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہا کے میرے کولوں معافیاں منگنا تیرا کم ہے میرے نال نکیاں نکیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سرکوشیاں والیاں گلاں کرنا تیرا کم ہے تے رونا نہیں ہوندا تے رون والا منہ بناونا تیرا کم ہے تیرے اکھ دے وچوں نکلن والے ایک آنسو دے قطرے دے نال جہنم دی اگ نوں ٹھنڈا کرنا میرا کم ہے پر منگتے صحیح نہ میرے بوئے تے آتے صحیح اللہ کو منگن دے دینے جتنا ترلا مار لگی اتنا تھوڑا پتہ ہوا تے کدی ماہ رمضان آوے تے آسان ہو سکتا ہے نا سرٹیفکیٹ تک بالکل کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری رحمت بڑی وسیع ہے میری رحمت دیاں آوازاں لگ دیاں پورا سال بھی لگ دیاں تے رمضان اچھی لگ رہیاں حل من مستغفر مسترزق مستشفین ہے کوئی شفا والا ہے کوئی رزق والا ہے کوئی گناہ دی معافی مانگنے والا آوے میرے در تے بوے تے سے ترجمہ کر جاؤ اور آجا منگ لے جو کچھ چاہنا آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سپیل کر دو توڑنے واقعیاں دے سارے پنجاب میں ڈلے ہونے نے تو میں مثال دیتا ہوں ناراض نہ ہوئے استاد شاہ صاحب ناراض نہ ہوئے تو سو بڑے بھائی میں مثال دیتا ہوں نا ساڈی جڑی عوام خاص کر بھابیاں دی اے او کام کدی نہیں کرنے جے نال مولوی نوں سکھ ہوے دعا کرو اللہ انہاں وہ کام بھی کرن دی توفیق دے مولوی نوں سکھ ہو اور آجا منگ لے جو کچھ چاہنا آئے تیرا رب کیوں شرمانا آئے اور در غیر تے کیوں تو جانا آئے پر لا الہ کوئی چس نہیں ہے لا الہ الا پڑھنے تینوں پتہ ہوئے لا الہ الا کیا جا جملہ ہے آقا کرام نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جنہیں جملے آخری دلے زبان چھ لا الہ الا نکلے اللہ جنت انوار دے اللہ جنت مہمان مرام ہے اس واسطے میرے لیے پر لا الہ الا اللہ او میرے ملنے نو لگتا کرایا میں کوئی دور محل بنایا میں چوکیدار تے بٹھایا میں پر لا الہ الا اللہ او خالی ہتھیاں میں چولی بھر دیواں تینوں مال اولاد تے سر دیواں تیری ہر مشکل میں حل کر دیواں پر لا الہ الا اللہ اتراویہ دے اندر قرآن سنے اج قرآن دا اختتام ہویا تلاوت قرآن سن دے رہے قرآن دی ابتدا کڑے لفظ ہوندی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد قرآن دے آغاز دے اندر بھی دعوت ہے کہ دعا کرنی ہے تے کنگے کرو منگنے تے کنگے کرو رحمت کرنے والا کون ہے اور قرآن دا مطلب محمد قرآن دا پیغام یہ ہے کہ اللہ دے بوئے تے آجا اللہ نے میرے بندے خالی ہتھے آوے جھولی بڑھ دے تینوں مان اولاد تزر دیوا تیری ہر مشکل میں حل کر دیوا پر لا الہ الا اللہ فرمایا اللہ دی رحمت دے طلبگار بن جاؤ اللہ دی رحمت دے امیدوار بن جاؤ اچھا کئی بندے پتہ کی آندے نے یار میں بڑا گناہگار ہوں مینوں رب نے معاف کرنا مینو رب معاف کرنا بھی ہے کہ نہیں انج نہیں جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ اندہ ہے انا عند ظن عبدی بی میرا بندہ میرے بارے جیویں سوچے سی میں انہیں کر دے ساں لہذا امید رکھنی چاہیے اللہ میں تیرے در تے آ گیا ٹھہر پیا تیرے بوے تے بہ گیا اللہ میں اٹھیونا نہیں تو مینوں معاف کر دے اللہ دے وجہ سے تو اینج ٹھیک ہو کے میرے بوہے تے بیٹھے سے نا منگن لگ ہوئے سے تے میں کیا کرنا ہے میں تینوں معاف کرنا اللہ بندے نے بڑا پیار کرنا اتنا ماں پیار نہیں کرتی پیو پیار نہیں کرتا اتنا استاد پیار نہیں کرتا پیر پیار نہیں کرتا جتنا رب قدیر پیار آقا نے فرمایا اللہ دی رحمت 100 درجے کتنے 100 درجے تے 100 درجے دے وچوں اللہ نے دنیا دے اوتے ایک درجہ رکھیا 99 درجہ اللہ نے قیامت والے دن اپنے بندیاں دے اوتے برتا ہوا اللہ فرماتا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللہ فرماتا ہے جلدی کرو میرے بندے ہو جلدی کرو مینوں منا لو جلدی کرو مینوں راضی کر لو جلدی کرو میرے کو معافی مانگ لو جلدی کرو میرے اگے توبہ کر لو جلدی کرو میرے کو منگ لو منگنا تہاڈا کم ہے تہاڈے دروازہ بندی کر کے تانوں جنت دا وارث بناونا میرا کم ہے حضرات اللہ کریم کتنا جلدی بندے جو سن دے کتنا جلدی بندے نال اللہ کریم راضی بناونا میرا رضامند میرا ایک بندہ اللہ نو سددا نہیں ہے غیر اللہ نو سد رہا ہے سلام کر رہا ہے اودی زبان دے وچوں یا سلام دی بجائے بھول کے لفظ نکلے یا سمت مانا گیا ہے او بے نیاز میرے اللہ اللہ پرواہ میرے اللہ او میرے اللہ جدو ایسا کیا یا سمد اللہ کریم فرمایا لبیک یا عبدی حاضر میرے بندے حاضر میں حاضر فرشتے آکھن لگے اللہ اس بندے تے تو سڑے کوئی نہیں اللہ اس بندے نے تو پکارے کوئی نہیں تے خیر اللہ نو پکارے آئے یہ زبان دے وچوں کھول کے تو جانا نکلیا ہے اللہ فرماندا میرے فرشتے ہو پھر بھلیاں دی سن کے سیدھے راہ میں رب نہ لاوا تے کندے لاوا ہے اس واسطے اللہ فرماندا ہے او میرے بندے لا تک میں تو من رحمت اللہ بنی اسرائیل دا منظر بخاری دا واقعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ ٹردا آندا ہے چلدا آندا ہے سفر کر رہا ہے ٹردے راستے دے اندر جو کتا نظر آیا کتا گرمی ہے پیاس دی وجہ نال زمین دی مٹی چٹ رہا ہے
یہ بندہ سمجھ گیا کہ کتے نو لگتا ہے پیاس لگی ہوئی ہے، یہ آندا یار پاوے کتا ہی ہے تیرا دی مخلوق کیوں نہ ہوئے میں اس میں پانی نہ پلاواں۔ حضرات کدے تو نے بھی سوچے کہ میرا پڑوسی بیٹھا ہے میرے اگے کتنی ڈشاں افطاری دے وقت کھانے دیا ہوں، پتہ میرے پڑوسی دے بچیاں نو کھجور ہی لبے کہ نہیں، کہ پانی دے افطاری تو نہیں کر رہے۔ رمضان دے آون دا مقصد ہے، روزے دا مقصد ہے، قرآن دے آون دا پیغام ہے کہ الدین النصیحہ، ایک دوسرے دی خیر خائی کی کرو۔ حضرات گناہگار بندے خطا کار بندے یہ ذمہ گناہ ہی گناہ، نیکی دے پلے کوئی نہیں، یہ دل خیال ہے کیوں نہ ہوئے کتے نو پانی پلاواں، لبدیا لبیدیا آخر کار کھو لبا ہے، کھو دے تے لوٹا بھی کوئی نہیں، موقع بھی کوئی نہیں، رسی بھی کوئی نہیں، ہن کیا کرا کنویں دے وچوں پانی کیویں کڈا؟ اس کنویں دے اندر چھلانگ لگائی، چھلانگ لاؤن تو بعد اپنے چمڑے دی جُتی اتار کے او دے جناب گھٹ دو گھٹ پانی دے پا لینے اس بندے نے، ہن پانی تے بھر لے ول پریشان ہویا ہے کہ اگر ہتھاں نال جُتی پکڑا تے پیر نہیں نکل سکدا، کہ ہتھاں نال جُتی نہ پکڑا تے جناب پانی بچ نہیں سکدا، کیویں باہر نکلا تے جُتی پانی بھی لایا۔ آخر کار دے دل دماغ نے فیصلہ کیتا ہے اس اپنی پیراں دی جُتی توجہ کرائے میرے بھائیو، اس اپنے پیراں دی جُتی نو کتے نو پانی پلاوان واسطے گندی جُتی نو مٹی والی جُتی نو گندگی والی جُتی نو پیراں دے وچ پاون والی جُتی نو اپنے منہ دے دنداں دے نال چگ مار کے پکڑ لے تو جناب ہتھوں دے نال کنویں دے کنارے پکڑ کے باہر آیا ہے، اس کتے دے منہ نال پانی لایا ہے۔ اللہ دی رحمت نے مندر ویکھیا ہے، اللہ کریم دی رحمت جوش دے اندر آئی ہے۔ اللہ بابا دے اسرائیل جی یا رب جلیل فرمایا جلدی کرے درو کر لے، اللہ گناہگار بندہ ہے جے تو نے نیکی کیتی ہے، اللہ نے میرے اسرائیل فرشتے اس پہلی نیکی کیتی ہے، مینوں چنگی اڈی لگی ہے، میرے سارے گناہ معاف کر کے میں اپنی رحمت کی بارش اس پہ پا کے انہوں جنت وارث بنا دیتا ہے، روح کر کے انہوں جنت پہنچا دو۔ فرمایا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اللہ فرماتا ہے آتے صحیح میرے درد مانگتے صحیح، بنی اسرائیل نے دعا بندہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اس بندے نو رب نے کھڑا کرنا ہے، اللہ کریم دے دربار وچ بندہ بڑے گناہگار، اللہ نے پوچھنا میرے بندے دس کوئی نیکی ہے تیرے پلے؟ خدا کہنا اللہ سائیاں نیکیاں تے ہے نہیں کوئی، اللہ کہنا سوچ کوئی نیکی کیتی ہو، اللہ دے اگے اس بندے بول کے آگے اللہ ایک نیکی مینوں یاد آ گئی ہے، دس کیویں نیکی؟ اللہ میں دنیا تے کاروبار کرنا سا، لوگاں نوں قرضہ دیندا نہیں تے لوگ قرضہ لے ویندے، اللہ پہلے وعدے تے اگر کسی کو قرضے دی ہمت نہ ہویا تے میں تجھے ٹائم تے دینا سا، جو تجھے وعدے تے کو ہمت نہ ہویا تے تیجا وعدہ تے ٹائم مرا لینا نو، اللہ جے تیجے وعدے تے بھی اندر کو ہمت نہ ہویا تے میں تک قرضہ ہی معاف کر دینا سا۔ اللہ کہے فرمان گے او میرے بندے تو بندہ ہو کے میرے بندے نے قرضے معاف کر کے آیا ہے، سن میں کون انی
مہمان بن جا فرمایا وہ ساری الى مغفرت من ربکم وجنت ارض السماوات والارض اعدت للمتقین مانگ لے معافی رب دے کولوں آ رب دے بوئے تے جھک جا اللہ نو منا لے اللہ نال یاری لا لے رمضان دا مہینہ ویندا پیا اے نہ سمجھ کہ تیری میری زندگی ہزاراں سال ہے آخر کار زندگی مک جانی ہے ہو سکدا ہے اگلی میری رمضان آوے تو تے میں دنیا تے نہ ہوئے او پیا جاندا رب دا پرونا اجے پھر قسمتاں دے مل آنا جی کہ زندگیاں میں انسان دیا وارون کا محرم زان دیا اور اگلے جملے بڑے توجہ طلب میرا توجہ کرو حضرات دل مومن دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے ایتا قرآن دیا وارون کا محرم زان دیا حضرات اس رمضان کو این سمجھ کہ تیری میری زندگی دا آخری رمضان ہے آقا کلام نا ممبر نبوت تے کھڑے ہونے لگے جمعہ دا دن ہے خطبے واسطے چڑھن لگے آقا کلام نے پہلی سیڑھی تے بھی آکھیا آمین دوسری سیڑھی تے بھی آکھیا آمین تیسری سیڑھی تے بھی آکھیا آمین صحابہ پوچھے یا رسول اللہ اگے تے کدی نہیں آمین آکھیا اج تساں تینوں دفعہ آمین آکھیا خیر تے ہے فرمایا میرے صحابیوں توجہ کریں محترم بھائیوں بزرگوں بڑی حیرت انگیز باتاں آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین آیا اس نے ترائے بندیاں دے بارے بد دعا کیتی ہے میں محمد نے آمین حالانکہ محمد مصطفیٰ او پیغمبر ہے جڑا پتھر مارن والے انہوں بھی دعا بد دعا دیندے ہن فرمایا یا رسول اللہ تین بندے کیڑے فرمایا پہلا بندہ جڑا بڑھڑے ماں باپ نو پا کے انہاں دی خدمت نہ کرے جبریل نے آکھیا راغب فون دا معنی کیا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے جبریل آکھیا تباہ و برباد ہو جائے سونیو او بندہ تباہ و برباد ہو جائے خیب و خاسر ہو جائے میں آکھیا جبریل واقعی ٹھیک ہے آمین دوسرا بندہ وہ ہے کہ جڑا بندہ محمد مصطفیٰ دا نام سن کے درود نہ پڑے وہ بندہ بھی خیب و خاسر ہو جائے میں آکھیا جی آمین تے تیسرا بندہ کون ہے فرمایا جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پا کے اللہ نو منا کے گناہاں دی معافی مانگ کے جنت دا حقدار نہ بنے وہ بندہ بھی ناکام خیر و خاسر تباہ و برباد جبریل امین بد دعا کر رہے محمد مصطفیٰ آمین حضرات رمضان دا مہینہ کوئی معمولی جا مہینہ کئی بہرے بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے رمضان دن بھی نمازاں پڑھی روزے رکھے مجھے بڑی عمر پہ یہ رکھ لے سائیں روزے پڑھ لے سائیں نمازاں قرآن دیا تلاوتاں کر لے سائیں ایسے ایسے بہرے بھی ہیں جنہوں نے قرآن میں اٹھا کے کھولے ہی نہیں قرآن نبی پاک علیہ السلام قرآن دا رمضان دے اندر کثرت تلاوت کرتے اور آخری رمضان دے اندر ہر رمضان نبی علیہ السلام جبریل امین نو ایک ویری سارا قرآن سنیں دے آخری رمضان محمد مصطفیٰ نے جبریل امین نو 2 مرتبہ قرآن سنا ہاں جی قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بندہ گناہگار تے گناہ کتنے کر لیں نڑے قتل کر لیں کتنے ایک گھٹ 100 ایک قتل کردہ رہے آخر کار دے دل خیال ہے کیوں نہ ہوئے اپنے رب نو منا لو
یہ جناب ٹر پہ گاؤں نکلے کسی کو مسئلہ پوچھا کیا میری بھی توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگو کنو بندہ جناب بڑا مشبہ شکل ملے داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ سمجھے ہے جناب داڑھی والا جو ہے تے عالم ہونا ہے پر ہر داڑھی والے عالم ہونے اچھا کئی مسئلہ دسن کی بڑی عادت ہوتی ہے علم نہیں ہوتا مسئلہ دس دیں آپ نے تو پچھو لا کے وہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ قاری شعیب صاحب جب جمعہ پڑھا کے مولوی بیٹھو ہے تو کوئی نوجوان آ کے مسئلہ پوچھے نال بیٹھو یا بابا آندا ہے پتر میں تین دس دوں مولوی کو پوچھنے کی لوڑ کوئی نہیں تے جے پھر وہ نوجوان آ کے بابا جڑا تو مسئلہ دسنا پیا ہے آیا کیڑی حدیث ہے ہن نے پھر مولوی نہیں پوچھو تینوں اوکھے ہونے کی لوڑ کی ہے جہاں تینوں پتہ ہی کون ہے پا نہ پڑھی بھاج مسیتے بڑی ہیں اللہ دے بندے ہو بغیر علم دے مسئلے دسنے جہاں بغیر علم دے مسئلہ دسنے نہ ہوتا انجام بڑا پئی رہا یہ تو پوچھا مسئلہ انہوں علم تے ہائی کوئی نہ ہو گیا جناب تو 99 قتل کیتے ایک قتل بہت بڑا گناہ ہے تیری توبہ ہو سکتی وہ گیا اچھا جی میری توبہ نہیں تے تو بھی سکو او دوی گاٹا لہا کے 100 دن صبر کر لے تے پھر بھی ٹر پیا تے آندا کے ودا ہے اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا تو بتا تیری کامل رضا کس لیے ہے اللہ جے تو میرے تے رحمت نہ کرے تے مینوں سیدھا راہ نہ وکھاوے تے مینوں معاف نہ کرے تے مینوں کوئی معاف کر سکدا تواڈیاں کوئی خاص ہو سی گل میں روک نہیں رہا تساں کر لے ماشاءاللہ میں تواڈے ہو گیا بیٹا تو میری غلطی ہے تو میں دس چھوڑو میں دعا کر لے ناراض نہیں ہوتے اصل جڑا کرنا نا لوگ گیا پیٹی آئی کرو توجہ کرو میں حدیث پڑھ رہا قرآن دی آیت پڑھ رہا ہوں توجہ کرو ٹر رہا دعا بندے نو صحیح منے عالم ملے اس عالم نے بھائی جان میں مسئلہ پوچھنا ہے میرے بندے مارے 100 مولوی وڈ دیتا ہے کیا میری توبہ ہو سکتی ہے وہ عالم بولیا تے دلیل نال بولیا تے پتہ کہنا بھائی جان لا تک میں تو اللہ دی رحمت کو نہ امید نہیں ہونا اور ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں بخشش منگل والے اکارن کھلا رحمت دا دروازہ اللہ دے بندے اللہ کریم تینوں بھی معاف کر دے قادر اللہ دے کلو رحمت نہ امیدی نہ کر اللہ معاف کر دے پر ایک کام کر لے ایس بستی نو چھوڑ جتھے تیری رہائش ہے فلاں بستی چلا جا اٹھے نیک متقی لوگ لانے انہاں دے لڑ لگے گا تے تینوں نیکیاں دی عادت پائے گی گناہ تو چھوڑ دے اللہ دیاں بغاوتاں چھوڑ دے اے بندہ ٹر پیا تے ٹردیا راستے دے اندر اجے ادا سوا پورا نہیں ہویا اللہ دی طرفوں وعدہ کیا گیا ہے اللہ نے تے موت دا فیصلہ طاری کر دیتا ہے میرے ویر سوچیا کر سوچن والی بات ہے انجنا امید لال ہے کہ اس رمضان دے اندر رب نو نہیں مناونا تے اگلے رمضان دے اندر اجے معافی نہیں مننی تے اگلی ویری اجے نمازاں نہیں پڑھنی تے اگلی ویری اجے جناب توبہ نہیں کرنی تے بڈھے ویلے پتہ
لیکن کہ دادا ہو کے پتر دا جنازہ اٹھا رہا ہے، پیو ہو کے پتر دا جنازہ اٹھا رہا ہے، پیو بیٹھا ہوا ہے تے پتر جا رہا ہے، پر جناب دادا بیٹھا ہے تے پتر جا رہا ہے۔ او کی ایمان بگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا، تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے، اس دنیا میں تیرے کم آنا کتی دنیا کدو اے وفا سجنا۔ حضرات یہ تین پیغام نظام دے رہے ہیں، یہ پیغام قرآن ہے، یہ پیغام روزے دا کرا اٹھیو مسافرہ دوبارہ نہیں آمنا، کر لے تیاری آخر قبر نو جاونا، موت دے نغارے تیرے آسے پاسے وگ دے، موت دے نغارے تیرے آسے پاسے وگ دے، آج نہیں ہو کل باوے نمبر تیرا آونا، اٹھیو مسافرہ دوبارہ نہیں ہو آونا، کر لے تیاری آخر قبر نو جاونا۔ اس بندے دا روح نکل گیا ہے، فرشتے دونوں طرف آ گئے، ایک گروہ آندا ایسا جنت لے جانا ہے، دوسرا گروہ آندا ایسا جہنم لے جانا ہے، جنت والے تے جہنم لے جانا والے آپ کے اندر بحث کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سارا بندر عرش قریب تے ویکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں لڑدے کیوں، جھگڑدے کیوں، اللہ جنت لے جانا ہے، تجھے آکھنے لگے جہنم لے جانا ہے۔ فرمایا لڑو نہیں، میں رب دا فیصلہ ہی نے سن ارضا زمین ناپ لو، جے پچھلا سفر زیادہ ہوئے تا جنت لے جاؤ، جے اگلا سفر جڑا باقی رم میں زیادہ ہوئے وہ جہنم نو پہنچا دے۔ اور اللہ کریم نے حضرات تو فرشتیاں نو فیصلہ سنایا ہے، اللہ بندے نے کتنا پیار کرتا ہے، تجھے پاس اللہ کریم نے زمین نو وحی کر دیتی ہے، زمین نو کندے دیتا ہے، اے زمین بندہ میرا گناہگار ہے، میری تے اوٹی ٹھائی ہو گئی ہے، میری تے دی رسائی ہو گئی ہے، میری تے میرے بندے دی صلح ہو گئی ہے، میری تے میرے بندے دی رضامندی ہو گئی ہے، میں انہوں جنت دینی ہے، لہذا پچھو ود جا تے اگوں گھٹ جا، پچھو ود جا تے اگوں سنگڑ جا، پچھو ود جا اگوں گھٹ جا۔ حضرات فرشتیاں نے ماپی زمین، اللہ کریم نے فرمایا میرے فرشتے ہو دسو لگ کیا نکلیا ہے، فرشتے کیا میں اللہ پچھو زمین ود گئی ہے، پچھلا سفر اگلا سفر کھٹ گیا ہے۔ اللہ آکھنے لگے میرے فرشتے ہو زمین کتنی ودی ہے، فرمایا ایک گٹھ ود گئی ہے، ایک بلشت ود گئی ہے، فرمایا میرے فرشتے ہو ود گئی ہے، باوے کہ گٹھی کیوں نہیں ود گئی، لہذا نکلو ادخلو عبدی فی الجنہ، میرے بندے نو میری جنت کے اندر وار دیو۔ فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون پیغمبر جدے جا سونا دنیا تے آیا کوئی نہیں، اللہ کریم نے بنایا کوئی نہیں، جدے ورگا اللہ تے اولا دنیا تے آیا کوئی نہیں، کون پیغمبر ہے جدے بارے قرآن میں فرمایا میرا سونا تیری صورت بھی کوثر والی بڑائی ہے، تیری سیرت بھی کوثر والی بڑائی ہے، تیری جنت بھی کوثر والی ہے، تیری خدمت بھی کوثر والی ہے، تیری امانت دیانت شرافت صداقت محنت مشقت بھی کوثر والی ہے، تیری ادا حیات پاریدہ صبح و مساء و عشاء بھی کوثر والی ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر
تاری تجلی تسلی تجزی تقریبی کوثر والے اے میرے پاک پیغمبر تڑا اعلان و بیان و قرآن اتقان بھی کوثر والا اے میرے پاک پیغمبر تاری طبیعت شریعت نصیحت ودیت بھی کوثر والے امانت دیانت شرافت بھی کوثر والے اے میرے پاک پیغمبر تڑا جمعت لمت وفرت ظفرہ بھی کوثر والا تڑا سفر حضر بھی کوثر والا حنین بدر بھی کوثر والا اے میرے پاک پیغمبر تڑا روزہ تے قبر بھی کوثر والے اے میرے پاک پیغمبر تڑے صدیق و فاروق و علی و غنی بھی کوثر والے تڑے اصحاب و ازواج و بنین و بنات بھی کوثر والے اس واسطے مہتے اندونا سونے مدنی پیر دنا سن کے سو رب دیئے سینہ تھر جاندہ کہ نبی دی نات بیان کرا لدوار درود سلام کرا او دی نات دی انج مثال کرا جنہیں اٹی تو یوسف مل لوا او دی شان بلند کمالیے ان ملے رتبہ آلیے او دا پتھر بھی کلمہ پر آئے سادہ دلوں لو ٹھر جاندہ سونے متنی پیر دانا سن کے سورب دیئے سینہ ٹھر جاندہ آسمانہ دے سورج نو شامان ڈبنا پہندائے کہاں صدقے میں سونے مدنی سورج تو میرا ہر ویل چڑھیا رہندائے او میرا مدنی پیر میرا لازی ایک آگیا دودھ پہ آلازی پہلے رج رج دے مریدانو بعد چگٹ بر جاندہ آقا اسلام کولو اممہ جی عائشہ صدیقہ تیکہ عفیفہ تیری تے میری ماں ام المومنین نے سوال کیتا فرمایا سوڑے ہو جتاک رات میں پالوا لیلت القدر دی رات پالوا تمہیں دعا کیا منگا ماں جی عائشہ دی حالت کے اولاد کوئی نہیں نبی پاک نے اینیا کہ عائشہ اولاد منگے اینیا کہ مال منگے اینیا کہ جناب دنیا دیا جاداتا منگے بلکہ سن لے کیا دعا سکھلائی فرمایا عائشہ دعا ایہ کریں اللہم انکا فور تحب العفو فاعف عنی ترجمہ کیا بننا ہے معافیاں دے کلمہ پھیرے سونیا گل پسند تینو ڈھیر سونیا گل مکدی پہ یہ جو نے سنا دے ہاں جی سناؤ سناؤ تو سب تھا کہ گئے میں تو روزہ تک بیان کرو کوئی گل سارے انشاءاللہ اللہ کو بیٹھے بیان کرنا تیری چوکی فیس دے دیں اچھا اللہ تیری آیاتی کرے پوتر تیری شوق چڑھے اللہ اکبر سناؤ ہاں جی سناؤ سناؤ ہاتھ کڑے کرو شاہ سناؤ دا بالکل موڑ کوئی یہ تو جاتی ہے تو گال تا پوری سنو ایسے کار سناؤ پوری سناؤ یہ تو دعوت دینے آسا بھی گال مولوی ہوئے چاہے اپنا تے بھاوے پر آیا کیڑا ہی ہوئے یا غیر مولوی ہوئے گل پہلے سنی کرو تے پھر منی کرو ہر کہہ دی گل آوے پہلے انہوں سوچو سمجھو تے پھر منو حسین دے نانے دی گل آوے اکھی بند کر کے منو بے شک بے شک ہر بندے دی بات غلط ہو سکتی ہے محمد مصطفیٰ دی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے تے معافیاں دے کلم جو پھیرے اللہ سونیا گل پسند تینوں پھیرے اللہ سونیا غفلت وچ سارے عمر گزار لے آندے آندے ہوئی میں تو ڈیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم جو پھیرے اللہ سونیا گل پسند تینوں ڈیرے اللہ سونیا گیرے گیرے اللہ جی خطاواں دس کیڑیاں گیرے گیرے اللہ جی خطاواں دس کیڑیاں مچ گیا میں تو تے اندھیرے اللہ سونیا حدیث پاک دا مفہوم
مفہوم ہے تے دس جاواں تانوں نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کریم ایک بندے نو کھڑا کر لونا ہے او دے اوتے اللہ کریم نے اپنی قدرت دی چادر دا پردہ کر دینا ہے لکا کے اللہ کریم حولو جی قریب کر کے پوچھنا ہے اے میرے بندے 10 مہینوں دنیا کوئی غلطیاں بھی کیتیاں نہیں کہ کوئی نہ اس بندے اگر اللہ قسم تیری ذات دیے میں تو سینے کوئے تیری لت دیتی کوئی نہیں اللہ میں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں اللہ کہ میرے بندے گل سن تینو دیونی تے میں جنت پر گل دس کرتا پھرا ہے اللہ مت گناہ چھوڑے کوئی نہیں مت فلانا بھی کیتا اس واسطے دعا کریا کر تے آگیا کر اللہ میں کیڑیاں غلطیاں تینوں دساں گہرے اللہ جی خطاواں دس کیڑیاں اللہ میرے کو میرے گناہ کیڑی نہیں سکے میرے گناہ دے چکر دے طوفان دے آندیاں چل گیا گیرے اللہ جی خطاواں دس گیریا مچ گیا میں تو تے اندھیرے اللہ سونیا گمافیاں تے کلم تیرے اللہ سونیا گل پسند تینوں ڈھیرے اللہ سونیا اور اگلا جملہ بڑا توجہ طلب چنگا یا مندہ اخیر تیرا بندہ چنگا ہے یا مندہ اخیر تیرا بندہ چنگا ہے یا مندہ اخیر بندہ تیرا بندہ آندے مچھو تیرے اللہ سونیا اللہ دے آگے جی اللہ آگیا وعدہ کرنے جی اللہ کر لے اللہ جڑیاں کیتیاں تو معاف کر دے اگا میں کوئی نہیں غلطی کرنے اللہ دا سال نمازہ نہیں پڑھیا توبہ کر لئیے سچی دلوں کر لئیے تے اتو تو باہروں کر لئیے ایندہ نمازہ پڑھنے والا بڑھنا تیرا کام ہے 40 سال دیا نمازہ نہ پڑھے لڑی تیریا نمازہ بڑھا دے رہے حضرات ہو جیا رب رحیم اس واسطے حضرات اللہ کریم نے فرمایا ہے میری معافی طلب کرو تو جنت رائے بڑھ جاؤ تو تسا معافی منگنی ہے تے میں جنت دیونی ہے تے جنت کیوں دیونی ہے تو اڈا ذہن ایک تقریر مکتی پئی ہے اجل تا معافی دی گل آئی تے جنت دیون شروع ہوندی پئی ہے توجہ کرے آئے وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے چل دے رب دیاں رحمتاں دے فوارے ہون گے او پھٹی ہوئی مچھلی مہمانی ہوتے ہوئے گی 33 سالہ رہ لئی جوانی ہوتے ہوئے گی جنت جاؤں گے کوئی پڑھڑا جنت جاؤنا کوئی پڑھڑا جنت جاؤنا اور پڑھڑا بابا ساری رات مولوی سنے ہوئی تو جنت ہی نہ ہوگا تو وقت محمد مصطفیٰ نے کیا ہے فرمایا چلو جنت جاؤ گے 33 سالہ جوانی ہوئے گی قد باب آدم والا 90 فٹ ہوئے گا حسن نبی یوسف والا ہوئے گا فرمایا وار نبی داؤد والی مٹھی ہوئے گی تے بولی حسین دے نانے محمد والی عربی ہوئے گی اس واسطے آکر والا ہے او زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے رات اگلا جملہ بڑا توجہ طلب ہے او کیڑا سونا سما اور بہار ہوئے گا جب جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا جب جنت وچ اللہ دا حضرات بیٹھے ہیں اس واسطے اللہ دا دیدار مل جائے بیٹھے ہیں اس واسطے اللہ دا پیار مل جائے اللہ دی جنت مل جائے اللہ دی رحمت مل جائے حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
جنتیاں نے جنت دے اندر ہونا ہے اپنے تختاں دے اوپر بیٹھا ہونا ہے روزے داراں نے بیٹھا ہونا ہے قرآن پڑھن والیاں نے بیٹھا ہونا ہے قرآن سنن والیاں نے بیٹھا ہونا ہے اللہ کریم نے فرمایا اللہ تم حاجہ سبحان اللہ یار کیڑا سونا منظر ہونا جنت وچ سبحان اللہ اللہ ساڈا میزبان ہونا تے اساں رب دے مہمان سبحان اللہ سبحان اللہ اساں رب دے پرانے تے رب ساڈا میزبان مہربان ہونا سبحان اللہ اللہ کہنا میرے مہمانوں دسو کسے شے دی لوڑ سبحان اللہ لوڑ چھوڑ اللہ نے نہیں بات نہیں دسو تو صحیح معلوم کوئی شے رہ گئی ہو اللہ کریم نے آیا پوچھنا ہے بندیا کہ اللہ لوڑ کوئی نہیں تے اللہ کریم نے بغیر بولن دے ہی دے دنیا سبحان اللہ اللہ کہے میرے بندے ہو دو گلاں دا وعدہ دو گلاں دے وعدے میں تواڈے نال پورے کرنے آن ایک وعدہ اے دنیا تے میرے بارے ڈر ویندے آئے کہ رب ناراض نہ ہوے ہن اج تو بعد جنت تے جو مرضی پہ کرو او حلت لکم رضائی میں تواڈے نال ناراض ہونا کوئی نہیں تے دوسری گل تساں مینوں مشکل کشا منیا مینوں حاجت روا منیا مینوں خالق تے مالک منیا مینوں اپنا داتا تے دستگیر منیا مینوں تساں غوث اعظم منیا مینوں بدی چھٹی دا مالک منیا مینوں اولاد دیون والا منیا مینوں نفع تے نقصان دا مالک منیا پر مینوں ڈٹھا کوئی نہیں تساں بغیر ڈٹھے منی رکھیا ہے بغیر ویکھے منی رکھیا ہے لہذا میرے جنتی نوابو یکشف عن حجاب آقا فرماتے ہیں اللہ کریم اپنے چہرے پر انوار تو کما جلیل بشانی اللہ دا جیو جا چہرہ ہے اسا جان دے کوئی نہیں کیوں جو ہے اگر کوئی آکے میاں اللہ دا چہرہ انہیں جویں نبی دا چہرہ ہے اللہ دا چہرہ انہیں جویں جبرائیل فرشتے دا چہرہ ہے جویں فلانے حضرت دا چہرہ ہے وہ بندہ کفر وچ چلا جاندا ہے وہ دائرہ اسلام چو خارج ہو جاندا ہے اللہ دا چہرہ ضرور ہے پر پتہ اس نوے کیوں جا چہرہ ہے حضرات اللہ نے اپنے چہرے تو پردے ہٹا دے ہٹا کے اللہ کریم نے فرمایا ہے او بغیر ویکھے مینوں منن والو اج جنت دے اندر میں رب دا رج رج کے دیدار کر لو او کتا سونا سما اور باہر ہوئے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا ویندے رب نو توجہ او ویندے رب نو جنت وچ سارے آن گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے سبحان اللہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بغیر عدد کما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا وامراض المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما اللہ جتنے تیرے بندے بیمار نے اللہ سب نے شفا عطا فرما اللہ اس مجمع دے اندر انہاں نمازیاں دے وچوں کوئی بیمار ہے یا انہاں دے رشتہ دار اعزاز اقبال یا والدین بیمار نے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ میری والدہ محترمہ بیمار نے شفا عطا فرما اللہ شفا تیرے کون میں تیرے علاوہ شفا کوئی دیون والا کوئی نہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ سا تیرے درد منگتے سوالی تیرے درد محتاج فقیر ہیں اللہ سنو خیر و برکت رحمت نال ہم کنار فرما
اللہ بے اولاد مولا نصیب فرما اللہ جنہوں اولاد دیتی ہے نیک صالح بنا اللہ اللہم تقبل صیامنا اللہم تقبل قیامنا اللہم تقبل صلاتنا اللہ رمضان دے روزے رکھنا تراویح دی نماز پڑھنا قرآن دی تلاوت کرنا قبول و منظور فرما اللہ 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 اس رمضان دے مہینے دے اندر سانو جہنم دی اگ تو آزاد فرما اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہ سانو جنت الفردوس کا حقدار بنا اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألک حبک وحب عمل ما یقربنا الی حبک اللہ عفت تقوی پرہیزگاری پاک دامنی نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما اپنی محبت والے اعمال کرنے نصیب فرما اللہ سا گناہگار خطاکار عاجز انکسار بندے تے تیرے ہی ہیں اللہ سنے گناہ ورنہ بیک اللہ سنیا خطا ورنہ بیک اللہ سنو معاف فرما عدل کرے تے تھر تھر کم میں اچھیاں شانہ والے کرم کرے تے بخشے ورجامن میں ورگے منہ کالے اللہ کرم فرما اللہ رحم فرما اللہ سنو مواخذے تو مفعول فرما اللہ سنو مواخذہ نہ فرما اللہ سا مواخذہ دے مندے گے اللہ ساڑا کردار اتنا اچھا کوئی نہیں ساڑے اعمال اتنے اچھے کوئی نہیں اللہ سنو معاف فرما اللہ سنو معاف فرما اللہ تیرا مہمان پڑھنا جا رہے ہیں صحیح من قدر نہیں ہوئی اللہ باقی دنہ دے اندر صحیح من قدر کرن دی توفیق نصیب فرما اللہ اس رمضان دے اندر سنو جہنم تو عذاب فرما اللہ تو اپنے بندے نو عذاب تے کرنے ان لیلۃ القدر دی رات دے اندر اللہ سنو بھی جہنم تو عذاب فرما اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات فإنک مجیب الدعوات اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں دنیا چھوڑ کے چل بسے اللہ سب نے معاف فرما اللہ انہیں نمازیاں دے وچوں کسے دے والے چلے گئے کسے دی والدہ چلیاں گئی اللہ سب نے معاف فرما اللہ میرے ابو دنیا چھوڑ کے چل بسے اللہ میرے ابو دی قبر دے رحمتہ دی بارش نازل فرما اللہ جنہ جنہ دے والدین دنیا چھوڑ کے چل بسے اللہ انہ دیا قبرانو جنت دے باغا بچو باغ بنا اللہ 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 رحم و کرم فرما اللہ سنو اپنی محبت مستحق بنا اللہ ساڑے نل پیار فرما اللہم لا تقتلنا بغضبک اللہ اپنے غضب تے قہر کو مفعول فرما اللہ مسلمان فلسطینی مظلومہ دی مدد فرما اللہم آلک یہود والنصارى اللہ اسرائیل یہودی گنڈے انہیں نبود فرما اللہ قبلہ اول مسجد الاقصی بیت المقدس دی حفاظت فرما اللہ اس نے اپنے نماز پڑھنے والے نمازیاں دی آبرو تے عزت جان دی حفاظت فرما اللہ اسرائیل دے گناہوں نے قبول فرما اللہ پوری دنیا دی امت مسلمان دی حفاظت فرما اللہ جو منگے عطا فرما جو نہیں منگ سکے سن منگن دا بل نہیں آندا سن چج نہیں آندا تینوں تے پتہ ہے جس جس نیند سن لوڑے
اللہ ہر قسم دی خیر و برکت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم